پچھلے حکومت کا 2019 میں جب کشمیر کا حملہ ہوا اور ان کا وزیر اعظم یہاں کھڑا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا، اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کی ری ایکشن میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا کہ میں کیا کروں، آپ کیا چاہتے ہو کہ میں بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑ دوں؟ میں اگر میرا الفاظ آپ کو غلط لگے آپ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ریکارڈنگ ہم سب نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کیا چاہتے ہو میں جنگ چھیڑ دوں. لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا، جب پاکستان پہ حملہ ہوا، بھارت کے طرف سے حملہ ہوا، تو پاکستان ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ہم نے جنگ کی اور وہ جنگ جیت چکے. جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے کو آج کے بعد سری نگر ہائی وے کہہ دیں گے، جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہر فرائیڈے کو بعد نماز جمعہ پاکستان کے اندر ہم سب کھڑے ہو کے، جہاں بھی ہم ہوں گے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس حکومت کا جواب یہ تھا کہ ان کچے جہاز گرائیں، ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو. اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے، اب بین الاقوامی آبزرورز ہمارا یہ ٹور میں مان رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی ایشو، انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. تو سب سے پہلے سکسیس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو، جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا، ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. یہ کشمیریوں کا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو، وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو، بین الاقوامی ایشو ہے. بھارت بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل تک تو وہ خود نہیں پہنچے ابھی تک. وہ یہ جو ان کا پرانا الفاظ تھے نا، اندرونی مسئلہ، وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے. مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائے لیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر، جس طریقے سے جگہ جگہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، یورپین یونین ہو، ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم، اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے، ان ابائنس تو ہے نہیں. Indus Water Treaty even today is binding on India and Pakistan. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، صرف دھمکی دینا، یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے، یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے
اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا, اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہے اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہے, اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے, لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس, ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے, اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر, 2 آپشن. یا بھارت, دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب, جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی, بات کیجئے, کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب, جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں, میں نہیں بات کرنے دوں. ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی, میں نے کرنے دی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی, فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. Anyway, جناب اسپیکر, I am happy to ignore them. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا. بھارت پہ بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے, ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی, ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو, ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. تیسرا ایشو جناب اسپیکر, وہ دہشت گردی کا ایشو ہے, اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا حملہ کو جسٹیفائی کرے. اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا, پاکستان جیت چکا. بھارت کا کوشش یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے,